عہدوں کی بندر بانٹ ہے، وزارتوں کی تقسیم ہے، اقتدار میں رہنے کے لیے کمپرومائز اور اپوزیشن کو دبانے کے لیے فارمولے بنائے اور اپلائی کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکومتی اتحادی ہے، اہم عہدوں پر براجمان ہے۔ تمام قانون، بجٹ اور دیگر معاملات پر عمل درآمد کے معاملے میں نون لیگ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، مگر کارکنان کے سامنے بیان دیتی نظر آتی ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے خسارے میں ہیں۔ دوسری جانب نون لیگی حکومت شاخ خرچیوں میں مصروف ہے، اپنے کیسز نمٹانے اور اپنوں کو نوازنے میں لگی ہوئی ہے، مگر عوام کو یہ بتا رہی ہے کہ حکومت زبردستی دی گئی، ہم تو لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میاں نواز شریف اس لیے وزیر اعظم نہیں بنے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ رہ گئی اپوزیشن کے نام پر پاکستان تحریک انصاف، تو یہ جماعت اپنے بانی چیئرمین کو جیل میں بٹھائے 1 سال کا عرصہ گزار چکی ہے، مگر اس 1 سال میں نہ تو کوئی کامیاب دھرنا دے سکی، نہ کوئی تحریک چلا سکی، نہ بھوک ہڑتال کیمپ لگا کر کوئی فائدہ سمیٹ سکی، اور نہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو سکی۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف گروپ سامنے آ رہا ہے اور وفاق میں موجود 2 گروپس اپنے اپنے تحفظات کو لے کر مصروف ہیں اور اپنے کارکنان کو یہ بھی بتاتے نہیں تھکتے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف ہماری ریڈ لائن ہے اور اسے جیل سے نکالے بغیر سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب سیاسی چپکلش، انا، ضد اور اقتدار کی رسہ کشی میں اداروں کی ساکھ متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ عدالتوں میں سیاسی کیسز کی بھرمار ہے اور ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو دوسری پارٹی عدم اعتماد کرتی ہے اور اپیل میں چلی جاتی ہے، اور اگر دوسری پارٹی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پہلی پارٹی احتجاج پر اتر آتی ہے۔ اور اب مخصوص سیٹس کے کیسز کے معاملے میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو لے کر سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک جانب پارلیمنٹیرین یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ ان کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، تو دوسری جانب ججز اپنے فیصلوں میں ریمارکس دے رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے ہر افراد اور ہر ادارے کو ہر صورت میں اس پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایڈوائس نہیں ہے، آئین ہوتا ہے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا۔ آئین کا یہ سٹرکچر ہے اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے۔ پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری۔ سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کا واحد راستہ ڈائیلاگ کا تھا، مگر اسے بھی ڈیل کا نام دے دیا گیا، اور بانی پاکستان تحریک انصاف کا مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے اور نمائندہ مقرر کرنے کے بیان نے بھی معاملے کو بگاڑ دیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی واضح کر چکی تھی کہ سیاسی قوت سے ہی بات کرتی اچھی لگتی ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ معیشت کی ناؤ بیچ منجھدار ہے، اور اگر آئی ایم ایف کے امدادی چپو نہیں ملتے تو اقتصادی طوفان ہماری معاشی ناؤ کو بہا لے جائے گا۔ دوسری جانب قوم انتہا پسندی کے ازدہے کے سامنے کھڑی ہے۔ اگر کسی متفقہ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے آپریشن کر کے اس کا پھن کچلا نہ گیا تو یہ بھی قوم کو نگلنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ دوسری جانب داخلی انتشار شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کبھی مہنگائی اور بجلی کے بلوں کو لے کر عوام سڑکوں پر ہیں، تو کبھی مسنگ پرسنز کے نام پر پراکس کی وار ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ اگر اس جانب بروقت توجہ نہ دی گئی تو سانحہ کوئی ہو سکتا ہے اور اس سے ہم 2-4 بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں وقت بھی نہیں لگے گا۔ خیر، وقت تو بیٹھ کر بات چیت کرنے اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی انا اور عزت کو ختم کرنے میں بھی نہیں لگے گا، مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ ملکی مسائل اور قوم کی تعمیر و ترقی کی خاطر ملک کے سبھی سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر کیسے آئیں گے اور ان کو کون لے کر آئے گا؟ بہری ہمارا تو ظاہر ہے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ ایک خوشی ہے، وہ اتنا بڑا ایوارڈ جیت کے آئے، پاکستان کے لیے ایوارڈ جیت کے آئے، اور ایک اوور آل ماحول بڑا اچھا ہے۔ آئی وڈ سے کہ جو ان کے نمبر 2 آئے اور انہوں نے جو ان کی والدہ اور ان کی والدہ نے جو سینٹیمنٹ دیا، یہ وہ سینٹیمنٹ ہے جو پاکستان اور انڈیا کو چاہیے، اور ان دونوں ماؤں نے جو پاکستان اور ہندوستان کے اوپر جو امپیکٹ چھوڑا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان پولیٹیکل سینس۔ اور اس کے علاوہ ایک اتنا بڑا ظاہر ہے کہ عرصے کے بعد 40 سال کے بعد آپ گولڈ میڈل جیتے ہیں، وہ بھی خوشی ہے۔
اب کرکٹ شامل ہو رہی ہے اگلے سال سے, تو دعا کریں کہ ہم اس میں بھی تھوڑا بہتر ہو جائیں اور ہمارے 2 میڈلز ہو جائیں. لیکن اولمپک جیتنا از ناٹ اے جوک, اور انہوں نے بڑا زبردست کیا. میں صرف آج یہ کہنا چاہوں گا, آج 1 بجے وہ پہنچ رہے ہیں, تو میں بڑی ہمبل درخواست کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے اور ان کے منسٹر سے کہ آپ آج انہیں لینے نہ جائیں, آپ مہربانی کریں اور عوام کو اور اپنے, کیونکہ دیکھیں نا جب پرائم منسٹر جائے گا وہاں پروٹوکول لگ جائیں گے, سیکورٹی لگ جائے گی, ایک لمبا چوڑا وہاں پہ جو ہے وہ ایک ڈسٹربنس آ جائے گی. آج کا دن عوام میں اور ارشد ندیم کو رہنے دیں. آپ کیبنٹ میٹنگ میں ان کو بلا لیں یا اپنے گھر پہ کوئی کھانا کریں ان کو بلا لیں, آپ کے پاس تو ہزاروں چانسز ہوں گے. عوام کو آج لیٹ دا پیپل ہیو گلمپس آف دیئر ہیرو, تو آج اگر وہ نہ جائے تو مہربانی ہوگی, باقی تو ظاہر ان کی مرضی ہے, ہم نے کیسے. آپ کو جانا چاہیے ویسے فواد صاحب, آپ جائیں گے؟ میں تو اسلام آباد ہوں, آپ کو پتہ ہے, اور اسلام آباد سے آج کل جو تیل ہے نا لاہور جاتے ہوئے, اور وہ تیل ہی نکل جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارے کیسز ہیں وہ ہم ملتان, فیصل آباد اور اس سے ہمیں جو ہے نا ہم تو اسی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ رحم کرے. کوئی عقل اور ہوش. سر اب دیکھیں سچویشن کیا ہے کہ ہمارا ایک ایسا ہیرو فواد چودھری صاحب کے جس کے پاس سہولیات ہی نہیں تھی. اینڈ بائی دا وے آئی جسٹ وانٹ یو ٹو ریمائنڈ یو سم تھنگ ہیئر کہ 2022 میں آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ڈپارٹمنٹ بحال کرنے کا مطلب صرف سرکاری محکموں میں سفارش پر نوکریاں بانٹنا ہے. ہمارے سرکاری ادارے اور عوام یہ سخت نہیں رکھتے اور نوکریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. عمران خان کا سپورٹس ماڈل PSL کی صورت میں خود کو منوا چکا ہے, سپورٹس بھی پرائیویٹائز کریں خود پیسہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, آئی اگری ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن لیسکو ڈپارٹمنٹ سے کھیل رہے تھے ارشد ندیم صاحب اور بہت سہولیات کا فقدان تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ سپورٹ ہی نہیں کرتی؟ آپ کی گورنمنٹ نے بھی نہیں کیا. پر دیکھو سچی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس میں عوام سے ٹیکس لے اور وہاں پہ نوکریاں بانٹے. اس طرح سے دنیا میں سکسیسفل ماڈلز ہیں, جو آسٹریلین سپورٹس کا ماڈل ہے, امریکن سپورٹس کا ماڈل ہے, وہ ہمیں فالو کرنے ہیں. PSL ہم نے خود بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے. لیکن اب ماڈل کیا, ایک ماڈل یہ ہے کہ آپ میں ہم سب جو ہے وہ ٹیکس دیں گے, ٹیکس حکومت بانٹ دے. اب پھر آپ کے سامنے 60 سال 70 سال یہ ڈپارٹمنٹل سپورٹس رہی ہیں, اور آپ خود ہی دیکھ لیں آپ نے کتنے ایتھلیٹس جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. اصل جو کام ہے یہ دیکھو, یہ کمیونزم دنیا میں فلاپ ہو چکا ہے. یہ جو چیز ہے کہ ہر کام حکومت کر کے لوگوں کو دے دے, یہ نہیں ہوتا. حکومت کا صرف ایک کام ہے کہ وہ اسکول میں اور کالج میں سپورٹس جو ہے وہ ریوائیو کرے. چلیں لیٹس کم ٹو دا پولیٹیکل سائیڈ. مجھے بتائیں فواد صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے ایک پیشکش جو مشروط تھی, بائی دا وے کل مروت صاحب نے میرے پروگرام میں کہا, انہوں نے کوئی معافی شافی کا نہیں کہا, وہ آپ اس کو دیکھیں, انہوں نے بلکہ چارج شیٹ ایک پیش کی ہے. یہ کہاں جا رہا ہے معاملہ؟ سگنل مل نہیں رہا, ٹیلی فون ہو نہیں رہا, رابطہ ہو نہیں رہا, پیغامات جا رہے ہیں.